پیارے دوستو، جو آج کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ 250-300 سال پرانی ہے اور ہندوستان کی لوک کہانیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، کچھ ڈرامے اور فلمیں بھی بنی۔ اس کہانی کا نام ہے وچن، جسے اردو میں آپ وعدہ کہتے ہیں اور انگلش میں پرومس۔ کہانی کا تانا بانا کچھ اس طرح ہے کہ ایک ریاست تھی، اس زمانے میں ریاستیں ہوتی تھیں، اس پہ ایک راجہ کی حکومت تھی، کچھ تھوڑی سی رعایا تھی۔ راجہ نے نیا محل بنوایا اور اس کی زیبائش کے لیے اس نے کچھ نقاش بلوائے۔ اس زمانے میں در و دیوار پہ تصویریں بنوانے کا بہت شوق ہوتا تھا، تو ایک میاں بیوی آئے، انہوں نے در و دیوار پہ بہت خوبصورت تصویریں بنائیں۔ راجہ کو کام بہت پسند آیا اور ساتھ ہی اس نقاش کی بیوی بھی پسند آ گئی۔ جب وہ جانے لگے تو اس نے بیوی کو چپکے سے بلایا اور کہا، تم یوں کرنا کہ آج رات جب تمہارا شوہر اور بچے سو جائیں تو مجھ سے ملنے آنا۔ وہ بہت بھولی بھالی خاتون تھی۔ اس نے کہا، راجہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا، تم آؤ گی تو بتاؤں گا، اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، مجھے وچن دو۔ اس بھولی عورت نے اپنے ہاتھ راجہ کے ہاتھ میں دیے اور کہا، وچن ہو گیا، میں ضرور آؤں گی، اور چلی گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ مجھے راجہ نے رات کو بلایا ہے۔ شوہر نے کہا، مجھے راجہ کی نیت صحیح نہیں لگتی، تمہارا جانا مناسب نہیں، اوپر سے بہت زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں وچن دے چکی ہوں۔ شوہر چونکا، اس نے کہا، تم نے وچن دے دیا، اب تو تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ دیوتا ناراض ہوں گے، ہم وچن نہیں توڑ سکتے چاہے ہماری جان ہی چلی جائے۔ خیر، جلدی سے اس نے اجلے کپڑے پہنے، عمدہ جو بھی اس کے پاس کچھ تھا زیبائش کا اس نے وہ لیا۔ بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو کندھے پہ اٹھایا، کیونکہ بہت کیچڑ اور پھسلن تھی، اور خود آ کر راجہ کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ خاتون اندر داخل ہوئی، راجہ بے قراری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو راجہ اسے اپنی خوابگاہ میں لے گیا، اور اس نے کہا، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ تم آؤ گی، موسم خراب تھا۔ اس نے کہا، راجہ میں نے وچن دیا تھا اور ہم لوگ وچن نہیں توڑتے۔ راجہ نے کہا، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ جیسے وہ خاتون بیٹھنے لگی تو راجہ نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اور کپڑوں کی طرف۔ اس نے کہا، اتنی بارش ہو رہی ہے لیکن حیرانی ہے، نہ تمہارے پاؤں بھیگے ہیں نہ ان میں کیچڑ ہے، تم کس چیز پہ آئی ہو؟ اس نے کہا، میرا شوہر مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور اپنی چادر میں لپیٹ کر لایا ہے۔ راجہ یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا شوہر کو تم نے بتا دیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نے روکا نہیں؟ اس نے کہا، اس نے روکا، اور پھر جب میں نے یہ کہا کہ میں اسے وچن دے چکی ہوں تو اس نے کہا، ہم وچن نہیں توڑتے، میں اپنا وچن نبھانے آئی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ راجہ کا دماغ پھر گیا۔ وہ بے قراری سے ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے آدرش کتنے عمدہ ہیں، کیوں اپنے وچن نبھانے کے لیے اس نے اپنی عزت حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، اور اس نے اپنے ارادہ ترک کر کے واپس اس خاتون کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور ویسا کا ویسا اسے شوہر کے گھر چھوڑ گیا۔ اس کا شوہر حیران ہوا، تم پلٹ آئیں، تمہارے پاؤں میں بھی کیچڑ نہیں، تمہارے کپڑے بھی گیلے نہیں۔ اس نے کہا، اے میرے گھر والے، مجھے راجہ پھر کندھے پہ سوار کر کے
یہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ اپنا وچن نہیں توڑتے، بس یہ سننا تھا کہ راجا پریشان ہو گیا کہ وچن کی کتنی اہمیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم وعدے، وچن اور پرامس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اگر انہیں صحیح وقت پہ استعمال کیا جائے تو کسی بھی آدمی کے برے خیالات بھی عمدہ خیالات میں بدل سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔